بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ یہ ویلاگ ہم نے آپ کو آج صبح اپلوڈ کرنا تھا، لیکن کل جو ہم نے اس کی تھمبنیل بنایا تھا، لیکن ہمارے پاس ایک انفارمیشن تھی کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUF نے درخواست دائر کی ہے کہ وزیر اعلیٰ کا حلف روکنے کی استدعا کی گئی۔ تو پشاور ہائی کورٹ میں فیصلہ تھا جو حلف اٹھانے کا، وہ تو ہمیں پتہ تھا کہ ان کے حق میں آنا تھا، کیونکہ قانون آئین کے مطابق اگر گورنر حلف نہیں اٹھاتا تو پھر چیف جسٹس کے پاس جو اختیارات ہے وہ کسی کو کہہ سکتے ہیں یا خود یا کسی کو نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا کہ 4 بجے تک اگر حلف لے لیتا ہے وزیر اعلیٰ تو اپنا حلف لے، اگر نہیں لیتا تو پھر اس کو عدالت سے اپنا صوبائی اسپیکر سہیل افریدی کا حلف لیں۔ لیکن درخواست تھی تو ہم نے دیکھا چلو اس درخواست پر فیصلہ کیا تھا، لیکن جب JUF کے وکیل پیش نہ ہوئے تو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جب ایک شخص عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو جج صاحب کیا کہتے ہیں کہ عدم پیروی پر درخواست کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو لیکن پشاور ہائی کورٹ نے درخواست سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی، تو میں نے سوچا کہ کچھ تو دال میں کالا ہوگا، لیکن جب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ فیصلہ آیا تو ہمیں یقین تھا، لیکن مجھے دل میں کچھ کھڑپڑ تھا کہ فیصلہ ہوگا۔ JUF کو آج سماعت تھی، اب کچھ ہی وقت، اب جب میں ویڈیو ریکارڈ کروں تو 12 بجے یہ مجھے خبر مل چکی ہے، اب تصدیق ہو چکی ہے کہ صحافیوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم جو عدالت کے بینچ نے کہا کہ ہم اس کی درخواست کو خارج کرتے ہیں، اور آج 4 بجے اپنا حلف لے گا جو گورنر ہے خیبر پختونخوا۔ اب 4 بجے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ جو آئین کی اور جو قانونی ٹیمیں جو تھیں وہ نون لیگ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ناکامی ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، کیا سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ رہنے دیا جائے گا یا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ کیا PTI کے لیے یا عمران خان کی رہائی کے لیے یہ وزیر اعلیٰ کار ثابت ہوگا یا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن جو انفارمیشن تھی ہم نے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دی، کیونکہ عام یہ تھا کہ کیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے جب یہ ویڈیو اس کے ریکارڈ کے لیے ہم کم سے کم 1 گھنٹہ انتظار کیا، اور 1 گھنٹہ بیٹھ کر یہ سوشل ٹویٹر پر دیکھتے رہے کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے اور اس پر کیا آتی ہے، اس کی پٹیشن پر کیا فیصلہ آتا ہے۔ وہ اب فیصلہ آ چکا ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اور کہا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کی درخواست خارج کرتے ہیں۔ دیکھیے اب آتے ہیں اصل مدعے پر، اس پر پھر بھی ٹاپک بنائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش جن کی سیٹیں 5 ہیں، مجھے بتائیں کہ نون لیگ والے نہیں گئے، پیپل پارٹی والے نہیں گئے، گورنر کی جانب سے نہیں گئے، تو مولانا صاحب کے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا مولانا فضل الرحمان کو آگے کر کے، میں نے پہلے بھی کہا تھا نا مولانا فضل الرحمان نون لیگ کا ایک پالتو جانور ہے، یہ عمران خان صاحب اور PTI کے ساتھ کبھی نہیں آئے گا۔ جو سیز فائر ہوا اب وہ سیز فائر ختم ہو چکے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بے نقاب ہو چکے ہیں۔ یہ ہر وقت آپ کو جاوید ہاشمی کی بات یاد ہوگی، جاوید ہاشمی نے کیا کہا تھا کہ آپ MNA بن جائیں اور ہمیں آپ برا بھلا کہیں، آپ جو بھی کہیں، لیکن جب ووٹ دینے کا وقت آئے تو آپ نے ووٹ ہمیں دینا، ہمارا حکم آئے، جب ہم پر مشکل آئی تو آپ آئیں۔ جس طرح مفتی منیب الرحمان نکل آتے ہیں نا بل سے، تو اسی طرح آپ بھی نکلیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ آپ کو کہا تھا نا کہ یہ KPK کی عوام نے اس لیے تو اس کو مسترد نہیں گئی، KPK کی عوام تو جانتی ہے مولانا فضل الرحمان کو، اور KPK کے لوگوں کو تو یہ بھی معلوم ہے مولانا صاحب تو KPK سے الیکشن بھی نہیں جیتے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر PTI نے اپنی حکمت عملی سے تو مولانا صاحب کو اگلے الیکشن میں اس کی پارٹی کوئی ممبر الیکشن نہیں جیت پائے، اور مولانا صاحب کا نام و نشان سیاسی میں ہٹ جائے گا، اور نہ مولانا صاحب کی کوئی جماعت باقی رہے گی۔ مولانا صاحب اور اب آتے ہیں کہ پاکستان TLP مثال طریق لبیک کے چیئرمین کے ہاں ہیں، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو خبریں چلے گئیں تو آپ سمجھیں بھائی لوگوں کے پاس ہوگا، بھائی لوگ آپ جانتے ہیں، ہم ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھے، کیونکہ اگر ہم
دیکھیے کہ اب وزیر اعلیٰ کا انتخاب 4 بجے ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی کل انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ مکمل شیئر کریں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔